کیا یہ ہو چکا ہے کہ شام میں، یمن میں، عراق میں ٹرموائل چل رہا ہوگا یا ہو رہا ہے؟ ہو بھی چکا ہے، ہو بھی رہا ہے کہ یہ تین علاقے بہت امپورٹنٹ ہیں ٹو ریکگنائز کہ جب ان تین علاقوں میں حرکت ہو رہی ہوگی، کچھ موومنٹ ہو رہی ہوگی، مسلمانوں کے لشکر جمع ہو رہے ہوں گے اور یہاں پر قحط سالی آ رہی ہے، گریٹ وار جو ٹرمپ آج نام لے لے کے کہہ رہا ہے، اور امریکن سولجرز کو، جو امریکن کمانڈرز ہیں، وہ باقاعدہ آرمیگیڈون کی موٹیویشن دے کر ایران بھیج رہے ہیں۔ ایک بہت قحط سالی کا دور ہوگا کہ زمین کچھ اگائے گی نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے آخر کے دور میں چہروں کا مسخ ہونا، بستیوں کا الٹ جانا، اس طرح کی سائنس بھی ہیں۔ دجال اس سے پہلے آئے، 3 مشکل سال ہوں گے۔ نمبر 1، in the first year Allah will command the sky to withhold 1/3 of its rain and the earth to withhold 1/3 of its produce۔ حدیث میں عقیدہ بھی بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشورڈ کہ مسلمانوں کا عقیدہ نہ خراب۔ کیا الفاظ ہے؟ اللہ will command، یہ نہیں ہے کہ دجال will command، ٹھیک ہے، یا دجال will do this۔ دجال بھی اگر کچھ کر رہا ہے تو کون اس کو جو ہے وہ کرنے دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کہ یہ جو ذکر ہے یہ عقیدہ روایت کرواتا ہے نا کہ اللہ ہے سب کچھ، کیونکہ دیکھیں دجال کے لیے گراؤنڈ سیٹ ہی تب ہوگا جب لوگ بھوک پیاس کا شکار ہوں اور زمین کچھ اگا نہیں رہی ہو۔ مجھے ایسے لوگ کچھ ملے ان ٹاپکس کو لے کے جو یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں، اور ڈیلوژنز جنہیں کہتے ہیں نا، ڈیلوژنز ہوتی ہیں، تو یہ ایک ایکسٹریم ہے اس ٹاپک کو لے کے۔ ڈیلوژنل نہیں ہونا، یعنی کچھ لوگ بہت ڈیلوژن میں چلے جاتے ہیں اس ٹاپک کو لے کے، تو ہم نے ایکسٹریم پہ نہیں جانا، ہم نے وہاں تک ہی رہنا ہے جہاں تک علماء کرام کی گائیڈ لائن ہے۔ یعنی سم پیپل ہیو میٹ می، دے ٹولڈ می کہ میں نے پورٹلز بھی دیکھے ہیں اور پورٹلز کھلے ہیں میرے سامنے۔ مطلب وی ہیو ٹو ٹاک ریالٹی، واٹ دا ریالٹی از، رائٹ؟ اور ہمارا دین پریکٹیکل ہے۔ اس ٹاپک کو پڑھنے کا فائدہ اصل میں کیا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اصل میں یہ ٹاپک سے اگر ہمیں پریکٹس آ جاتی ہے دین کی تو انشاءاللہ ہم فتنہ دجال سے بچ جائیں گے۔ اگر ہماری نیت صرف یہ کہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، انفارمیشن بڑی زبردست ملے گی اور مجھے جو ہے نا وہ ایسی باتیں پتہ لگیں گی، کل کو میں بھی کہیں جا کے بتاؤں گا تو آئی ول بی سم ون جس کو بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن پتہ ہے، تو پھر یقین کریں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت جواب دیا، فرمایا what have you prepared for it؟ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو یہ مقصد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ایسے ٹاپکس کو سننے کا، ایسے ٹاپکس کو سمجھنے کا۔ دوسرا ایک اور ایکسٹریم ہے، کچھ لوگ احادیث سن کے اتنا ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، کیونکہ کچھ احادیث میں یہ سلوشنز ہیں نا، پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ، میں آپ سامنے رکھوں گا انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو خصوصاً میری بہنیں مائنڈ نہ کریں، عورتوں میں یہ دیکھا گیا کہ وہ پھر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں بس آج ہی سب کچھ چھوڑو، خامدوں کو بھی کہتی ہیں کہ بس نکلو، تلوار پکڑو اور نکلو بس۔ تو ہمارا دین جو ہے نا وہ ہمیں وزڈم اور بڑے احتیاط سے چلنے کا حکم دیتا ہے، پروڈنس کا حکم دیتا ہے، عقل مندی کا حکم دیتا ہے، اور پریکٹیکل پریگمیٹک سولوشنز اپنانے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ 2 ایکسٹریمز کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے۔ ایک وہ ڈیلوژنل والی چیز، بہت سے لوگ جو ہے وہ ڈیلوژنل ہو جاتے ہیں ان چیزوں کو لے کے، دے اسٹارٹ کلیمنگ دے آر مہدی، دے اسٹارٹ کلیمنگ مجھے یہ نظر آتا ہے، مجھے وہ نظر آتا ہے، اب ایسے ہونے والا ہے، ویسے ہونے والا ہے۔ تو اسٹک ٹو وٹ دا اسکالرز ہیو سیڈ، جو اسکالرز نے انٹرپریٹ کیا وہاں تک آپ رہیں۔ اور دوسری ایکسٹریم کے اس ٹاپک کو لے کے بہت پریشان ہو جانا اور یہ کہنا کہ بس اب سب کچھ چھوڑ دو، سب کچھ ختم ہے اور بس سب ترک کر جاؤ اور نکل جاؤ۔ اور بہت سے نوجوان دوسری ایکسٹریم پہ گئے اور دے سفر ٹو بی آنیسٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وی ہیو ٹو بی ماڈریٹ۔ انشاءاللہ آپ سامنے سلوشن رکھوں گا، احادیث میں نظر دوڑائی جائے تو حالات پریشان کن ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن انشاءاللہ اف وی اسٹک ٹوگیدر، ہم اللہ کی مدد پکڑیں تو ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانی پیدا کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ سامنے کچھ حدیث رکھوں گا پری دجالک ٹائمز کے حوالے سے، اور ہم یہ ڈسکس کریں گے کیا ہم اس ٹائم میں انٹر ہو چکے ہیں جو دجال سے 5-6 سال پہلے کا ٹائم ہے۔ اللہ نوز بیسٹ، بٹ حدیث سامنے رکھتا ہوں اور ہم ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ٹاپک سورہ کہف ہے، سورہ کہف کو بھی ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں، لیکن اس سے پہلے اس وقت جو حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کیا سمجھنا ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ شروع کرتے ہیں جی۔
سب سے پہلی حدیث ہے، اب میں آپ سامنے صرف احادیث رکھوں گا اور علماء کی انٹرپریٹیشنز بتاؤں گا، اپنی نہیں، علماء کرام نے کیسے ان حدیث کو سمجھا۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لشکروں میں تقسیم ہو جاؤ گے، یعنی اس کی انگلش بھی ساتھ میں رکھتا ہوں، یو ول بیکم آرگنائز انٹو آرمیز، تم لوگ آرمیز میں تقسیم ہو جاؤ گے، ایک لشکر شام میں، ایک لشکر یمن میں اور ایک لشکر عراق میں ہوگا۔ اور عبداللہ بن حوالہ نے کہا اے اللہ کے رسول اگر میں اس زمانے کو پاؤں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شام کو اختیار کرنا، کیونکہ وہ اللہ کی زمین میں سے اس کی منتخب زمین ہے، اللہ وہاں اپنے منتخب بندوں کو جمع کرے گا، اگر تم انکار کرو تو پھر یمن جاؤ اور اپنے حوضوں سے پانی پیو، کیونکہ اللہ نے میرے لیے شام اور اس کے لوگوں کی حفاظت کی ضمانت دی ہے۔ اس سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو کیسے دیکھنا ہے؟ دیکھیں، کیا یہ ہو چکا ہے کہ شام میں، یمن میں، عراق میں ٹرموائل چل رہا ہوگا یا ہو رہا ہے؟ ہو بھی چکا ہے، ہو بھی رہا ہے، ٹھیک ہے، علماء دونوں بات کرتے ہیں۔ جیسے غزوہ ہند کی جو حدیث ہے اس کا ایک حصہ ہو چکا ہے، غزوہ ہند آپ کو پتہ ہے محمد بن قاسم آئے تھے، لیکن قیامت کے قریب دوبارہ غزوہ ہند ہوگی، علماء نے اس طرح سے سمجھا ان حدیث کو۔ اسی طرح یہ حدیث ہے کہ یہ تین علاقے بہت امپورٹنٹ ہیں ٹو ریکگنائز کہ جب ان تین علاقوں میں حرکت ہو رہی ہوگی، کچھ موومنٹ ہو رہی ہوگی، مسلمانوں کے لشکر جمع ہو رہے ہوں گے اور یہاں پر قحط سالی آ رہی ہوگی، یہاں پہ سینکشنز لگ رہی ہوں گی۔ یہ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ سامنے رکھوں گا، انہی تین علاقوں کا ذکر ہے، عراق، شام اور یمن۔ جب یہاں پہ سینکشنز لگیں گی، جب یہاں پہ فیمن آنے لگے گا، تو پھر نبی نے امام مہدی کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ایک لیڈر اٹھے گا، وہ حدیث میں آپ سامنے رکھتا ہوں۔ تو ثابت ہوئے تین علاقے اس وقت۔ شام، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کہا تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ماڈرن سیریا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو شام تھا اس میں کون کون سی کنٹریز تھیں؟ لیبنان، جارڈن، سیریا اینڈ پیلسٹائن، یہ سب شام میں تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام سے خیر اٹھ جائے تو امت سے خیر اٹھ جائے گی، یہ حدیث صحیح، یہ ترمذی کی حدیث۔ اسی طرح یہاں شام کا جب ورڈ ہے تو اس سے مراد یہ سارے علاقے، خصوصاً فلسطین، یروشلم، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ان ممالک میں ملٹری کیمپینز چل رہی ہوں گی، اس سے مراد ہے کون کون سے؟ شام، یمن اور عراق۔ آج یہ تینوں علاقوں کو آپ دیکھیں تو ان میں موومنٹ ہے اور ملٹری موومنٹ ہے۔ اور بائی دا وے عراق، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق کی بات کی تو اس میں کچھ سعودیہ کا ایریا بھی آتا ہے اور اس میں کچھ ایران کا ایریا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، ماڈرن جو عراق ہے۔ ایک یہ حدیث۔ دوسری حدیث میں آپ سامنے رکھتا ہوں، یہ ترمذی کی حدیث ہے، سنائی بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اہل شام خراب ہو جائیں تو تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی اور میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا، جو لوگ انہیں چھوڑ دیں گے وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ شام کی خرابی امت کی خرابی، شام کی خرابی یعنی شام کے حالات خراب ہونا، یا شام میں وہ اسپرٹ ختم ہونا، پولیٹیکل اسپرٹ ختم ہونا، جو کہ بہت پہلے 20-30 سال پہلے ہم نے دیکھا ختم ہوا، اور اب حالات بہت سیریس ہیں۔ آگے چلیں، اس سے ثابت ہوئے تین علاقے۔ آگے چلیں تو اکنامک کولیپس ان مڈل ایسٹ، وہاں بھی عراق، سیریا اور ایجپٹ کا ہی ذکر آتا ہے، وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے صحیح مسلم کی، عراق ود ہولڈ اٹس درہمز اینڈ اٹس قفیز، عراق اپنے درہم اور قفیز روک لے گا، شام اپنا مد اور دینار روک لے گا، قفیز مد یہ ایگریکلچرل انکم کو کہتے ہیں، اور مصر اپنا اردب اور دینار روک لے گا، پھر تم اسی حالت کی طرف لوٹ جاؤ گے جس سے تم نے آغاز کیا تھا۔ 3 بار کہا، پھر تم اسی حالت کی طرف لوٹ جاؤ گے جس سے تم نے آغاز کیا تھا، پھر تم اسی حالت کی طرف لوٹ جاؤ گے جس سے تم نے آغاز کیا تھا۔ درہم دینار کرنسی ہے، کفیر مد اردب یہ زرعی پیمانے ہیں، ٹھیک ہے۔ علماء نے وضاحت کی ہے، میں علماء کا موقع پڑھ رہا ہوں، کہ اس حدیث کا مطلب یہ کہ ان علاقوں سے آنے والی دولت مسلمانوں کے مرکز حجاز تک پہنچنا بند ہو جائے گی، یعنی اکنامک کولیپس ہے اور ایک قسم کا پولیٹیکل کولیپس ہے۔ اور امام النووی کی شرح ہے، امام النووی صحیح مسلم کی شرح بیان کی امام نووی نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 تشریحات انہوں نے کی اس حدیث کی۔ نمبر 1، بیرونی طاقتیں ان علاقوں کو روک دیں گی اور ان کی دولت اور فصلیں مسلمانوں تک پہنچنے نہیں دیں گی، سینکشنز لگیں گے ان علاقوں میں۔
دوسرا لوگ فتنے اور جنگوں کی وجہ سے ٹیکس یا خراج دینے سے انکار کر دیں۔ آج یہ دونوں چیزیں ہم ان علاقوں میں دیکھ رہے ہیں، جس میں مصر والا علاقہ بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث، بہت انٹرسٹنگ حدیث ہے یروشلم کے بارے میں، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو کچھ علماء نے ضعیف کہا ہے، لیکن کچھ نے اس کو قبول کیا ہے، تو یہ کوٹ کی جا سکتی ہے، یعنی اس کا ذوف اس لیول کا نہیں ہے کہ اس کو بالکل ہی نگلیکٹ کر دیا جائے اس حدیث کو۔ کچھ علماء نے اس کو حسن کا درجہ دیا ہے، میں آپ سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یروشلم کی آبادی، بیت المقدس کی آبادی اس وقت ہوگی جب یثرب ویران ہوگا، یعنی یروشلم کی آبادی یثرب کی ویرانگی ہے، مدینہ کی ویرانگی ہے، اور مدینہ کی ویرانگی اس وقت ہوگی جب جنگ عظیم ملحمۃ الکبریٰ ظاہر ہوگی، اور عظیم جنگ کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور قسطنطنیہ کے فتح کے بعد دجال ظاہر ہوگا۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ اس میں آرڈر کیا ہے؟ نمبر 1 یروشلم کی آبادی۔ یروشلم کی آبادی سے علماء کرام نے کیا مراد لی ہے کہ یروشلم کا علاقہ بہت ایکٹیو ہو جائے گا، اور آج پولیٹیکلی سب سے زیادہ ایکٹیو ایریا یروشلم کا، پولیٹیکل سینٹر آف آلموسٹ ایوری سیویلائزیشن اس وقت یروشلم ہے۔ مدینہ کی ویرانگی سے مراد کچھ علماء نے لٹرل ویرانگی لی ہے، اللہ تعالیٰ ایسا دور دیکھنے سے ہمیں بچائے۔ کچھ نے کہا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ پولیٹیکلی مدینہ کی وہ حیثیت نہیں رہے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، یعنی اٹ واز دا پولیٹیکل سینٹر آف دا مسلم امپائر۔ تو یہ بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی یروشلم کی امپورٹنس ہے، اور یروشلم کی آبادی سے مراد وہاں جوئش پاپولیشن بھی ہے، یعنی دوبارہ سے وہاں پہ یہود جا کر بس جائیں گے، اور وہ پچھلے 50-60 سال میں آپ کے سامنے۔ اور پھر فرمایا کہ جب مدینہ کی خرابی ہوگی تو کیا ہوگا؟ ملحمۃ الکبریٰ، دا آرمیگیڈون، دا گریٹ وار، جو ٹرمپ آج نام لے کے کہہ رہا ہے، اور امریکن سولجرز کو، جو امریکن کمانڈرز ہیں، وہ باقاعدہ آرمیگیڈون کی موٹیویشن دے کر ایران بھیج رہے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہیں وہ کلپ؟ باقاعدہ دے آر سیئنگ کہ ٹرمپ ہیز بین سلیکٹڈ بائی جیسس کرائسٹ آور لارڈ، ٹرمپ کو انوائنٹ کیا ہے جیسس کرائسٹ نے so that آرمیگیڈون لانچ کی جائے۔ یہ باقاعدہ وہ نام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے، دا گریٹ وار، اس کا آغاز ہوگا، اور ملحمہ کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ قسطنطنیہ کانسٹینٹینوپول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا قسطنطنیہ کیا تھا؟ ٹرکی، استنبول، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہی بات نظر آتی ہے۔ علماء سے میں نے پوچھا کہ ٹرکی میں بھی ہاتھ سے چلا جائے گا اور ریکانکر ہوگا، یا واللہ عالم میں بھی کہ شاید پولیٹیکل ایک انفلوئنس ہے، پولیٹیکلی دوبارہ کانکر ہوگا، واللہ عالم، بٹ قسطنطنیہ دوبارہ فتح ہوگا، اور قسطنطنیہ جب فتح ہوگا تو خروج دجال ہوگا، خروج ہوگا اس کا، وہ فزیکلی باہر آ جائے گا۔ ویسے تو اس کا سسٹم عروج پہ ہوگا اس سے پہلے، جو آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن فزیکلی وہ جو ہے وہ باہر آ جائے گا، دجال، مسیح الدجال۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ حدیث میں جو ہمیں آرڈر نظر آیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں گریٹ وار کے حوالے سے، ملحمہ کے حوالے سے جو ہے وہ حدیث ہمارے سامنے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، تم رومیوں کے ساتھ امن کا معاہدہ کرو۔ رومنز، یورپینز، امریکنز، مطلب دے آر انکلوڈیڈ ان رومنز۔ اس دور پہ جب رومی کہا تو اس سے مراد ظاہر ہے نیٹو، امریکن نیشن، امریکن سیویلائزیشن، ویسٹرن سیویلائزیشن ہے۔ پھر تم اور وہ ایک مشترکہ دشمن سے لڑو گے، سنن ابن ماجہ کی حدیث، تم ایک کامن اینیمی سے لڑو گے، رومنز کے ساتھ مل کے، تمہیں فتح حاصل ہوگی، مال غنیمت ملے گا، اور تم سلامت واپس آؤ گے۔ پھر تم ایک میدان میں اترو گے جہاں ٹیلے ہوں گے، رومیوں میں سے ایک شخص صلیب بلند کرے گا اور کہے گا صلیب غالب آ گئی، ایک مسلمان غصے میں آ کے اسے توڑ دے گا، اس وقت رومی معاہدہ توڑ دیں گے اور عظیم جنگ کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ دس از دا بگننگ آف دا گریٹ وار، یعنی ملحمہ سے پہلے ایک ایسا کچھ مارکا ہوگا جس میں مسلمان رومنز کے ساتھ مل کے ایک مشترکہ اینیمی سے لڑیں گے، ایز پر دس حدیث۔ ہم ساری حدیث کو پھر انشاءاللہ ریکولیکٹ کریں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ وکٹوریس ہو جائیں گے۔ وکٹوریس جب ہوں گے تو ایک کرسچن ایک ٹیلے پہ چڑھ کے کہے گا کہ صلیب غالب آ گئی، کراس، اور پھر مسلمان جو ہے وہ ایک شخص غصے ہوگا اور اس کو بریک کر دے گا، اور اس مومنٹ پہ رومنز ٹریٹی کو بریک کر دیں گے اینڈ گیدر فار دا گریٹ بیٹل۔
اور پھر ایک اور حدیث ملتی ہے جس میں آتا ہے کہ دے ول گیدر اگینسٹ یو انڈر 80 بینرز، وہ 80 جھنڈوں کے نیچے تمہارے خلاف جمع ہوں گے، اینڈ انڈر ایچ بینر ول بی 12,000 سولجر۔ کچھ علماء کے نزدیک یہ حدیث بھی پوری ہو چکی ہے جو افغان وار تھی، کچھ علماء کے 9/11 کے بعد، اور اس میں نیٹو کے انڈر 80 کنٹریز اکارڈنگ ٹو دی کیلکولیشن، اور اس میں ظاہر ہے مسلمانوں کا بھی معاہدہ تھا، وار آن ٹیرر میں مسلمان بھی شامل تھے، واللہ عالم، دیر آر آل سارٹس آف ویوز، بٹ ہونا ہے نہیں ہونا ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ابھی میں آپ سامنے صرف جو ہے وہ حدیث رکھ رہا ہوں ساری کی ساری، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے ملتی صحیح مسلم کی، حدیث نمبر 2897، اوپر والی ابن ماجہ کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ رومی کہاں پر آ جائیں، العماق اور دبیق، رومنز یہاں پر لینڈ ہو جائیں۔ یہ دونوں علاقے ایک ٹرکی میں ہے، ساؤدرن ٹرکی میں، اور ایک شام میں ہے، ماڈرن سیریا میں۔ An army consisting of the best people on earth at that time will come out from Medina to face them۔ اس وقت مدینہ سے بیسٹ آرمی نکلے گی اور ان کو فیس کرے گی۔ 1/3 will flee، ان میں سے 1/3 بھاگ جائیں گے اور اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں 1/3 شہید ہوں گے اور وہ بہترین شہداء ہوں گے، اور 1/3 فتح حاصل کرے گی اور پھر کبھی آزمائش میں نہیں ڈالی جائے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ اگلی حدیث سنتے، یہ ابھی تک سارے میں آپ کے سامنے ایونٹس رکھ رہا ہوں، پری دجالی کے ایونٹس ہیں، ٹھیک ہے، دجال کے آنے سے پہلے کے ایونٹ ہے۔ اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ تھوڑا بہت ہو جائے گا کہ ٹائم کتنا قریب ہے۔ اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے دین دے ول کانکر کانسٹینٹینوپل، یہی آرمی جو 1/3 بچ جائے گی قسطنطنیہ کو فتح کرے گی۔ وائل دے آر ڈیوائڈنگ دا اسپوائلز آف وار، جب وہ مال غنیمت کو تقسیم کر رہے ہوں گے، ہیونگ ہنگ دیئر سواڈز آن دا اولیو ٹریز، زیتون کے درختوں پہ انہوں نے اپنی تلواریں لٹکائی ہوں گی۔ شیطان ول کرائی آؤٹ امنگ دیم، شیطان چیخے گا۔ شیطان کیا کہے گا؟ دا دجال ہیز ٹیکن یور پلیس امنگ یور فیملیز، دجال نے تم لوگوں کی جگہ لے لی ہے تمہاری فیملیز میں۔ سو دے ول لیو بٹ دیٹ ول بی فالس، وین دے ریچ الشام ہی ول ایکچولی ایمرج۔ یہ دجال کا خروج، شیطان اعلان کرے گا کہ دجال نے تمہاری فیملیز کی جگہ لے لی ہے۔ جب وہ نکلیں گے اپنی فیملیز کے لیے تو پتہ لگے گی خبر جھوٹی تھی، لیکن جب وہ الشام کو ریچ کریں گے، الشام کے لینڈ کو، ہی ول ایکچولی ایمرج، دجال اصل میں ظہور اس کا ہو جائے گا۔ while they are preparing for battle and arranging their ranks, the prayer will be established and عیسیٰ ابن مریم will descend and lead them۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی اس حدیث میں آتا ہے۔ اب بیچ میں دجال 40 دن رہے گا، ظاہر ہے وہ ایک اور حدیث ہے، 1 day like a year, 1 day like a month, 1 day like a week، لیکن اس حدیث میں وہ آرڈر ہے، قسطنطنیہ فتح ہوا، اس کے فتح ہوتے ہی دجال کا ظہور ہوگا۔ اور یہ پچھلی حدیث سے بھی کنیکٹ کریں تو کیا ہے؟ یروشلم کی آبادی، مدینہ کی خرابی۔ مدینہ کی خرابی کس کا ظہور ہے؟ جنگ کا، بڑی جنگ کا، ٹھیک ہے، اور بڑی جنگ میں قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور قسطنطنیہ فتح ہونے کے بعد دجال فزیکلی سامنے آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور عیسیٰ اسلام کا بھی اس میں ہمیں ملتا ہے کہ عیسیٰ اسلام بھی نازل ہوں گے۔ اس کے بعد یہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنن نبی داؤد، معاذ بن جبل سے مروی ہے، صحیح حدیث ہے، علامہ ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، سنن نبی داؤد۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بٹوین دا گریٹ بیٹل اینڈ دا کانکویسٹ آف کانسٹینٹینوپل دیر ول بی 6 years، ملحمے میں اور قسطنطنیہ کی فتح میں 6 سال کا گیپ، ٹھیک ہے، 6 سال کا گیپ۔ اینڈ دا دجال ول ایمرج ان دی 7th year۔ معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی کرتے ہیں دجال 7ویں سال میں ہے۔ ثابت ہوا دجال کے تقریباً 6 سے 7 سال پہلے ملحمہ ہو، دا گریٹ بیٹل، اور جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اللہ نوز بیسٹ، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، کچھ حتمی نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ملحمہ کی طرف بات نہ چلی جائے۔ اور جنگیں تو ہو ہی رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے، رشیا بھی میدان میں کود رہا ہے، چائنا بھی میدان میں کود رہا ہے، امریکہ تو آپ کے سامنے، اور اسرائیل۔ یہ جو ایپسٹین فائلز کا سارا معاملہ ہوا تھا، یہ تو ٹرمپ کو بلیک میل کرنے کے لیے ہی تھا کہ ایران پہ اٹیک کرو، ورنہ اصل میں تو امریکن پوری کی پوری جو آبادی ہے وہ تو خلاف ہے اس وار۔
ایون جو سینٹ ہے ان کا وہ خلاف ہے ایران وار کے. بٹ اوبیسلی دے ہیو دیئر ویز. اسرائیل آپ کو پتہ ہے دے ہیو دیئر ویز ٹو گیٹ تھنگس ڈن. تو ایپسٹین فائلز یہ پورا ایک وہ پلان تھا کیونکہ اس میں ٹرمپ کا نام ہے اور دے آر بلیک میلنگ ہم اور یہ سب ہو رہا ہے. ہو نوز نیوکلیئر. کچھ تو ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں کچھ اسکالرز. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 10 سائنس تم نہ دیکھ لو. صحیح مسلم کی ہے غالباً. وہ شروع ہوتی اسموک سے. سب سے پہلے اس میں اسموک کا ذکر ہے, دھواں. اس کو پھر وہ اور حدیث سے ریلیٹ کرتے ہیں وہی گروپ آف اسکالرز کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ دجال کے 3 سال آنے سے پہلے ایک گریٹ فیمن ہوگا. وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک بہت قحط سالی کا دور ہوگا کہ زمین کچھ اگائے گی نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے آخر کے دور میں چہروں کا مسخ ہونا, بستیوں کا الٹ جانا, اس طرح کے سائنس بھی ہیں, اور پتھروں کی بارش ہونا اوپر سے یہ بھی ہے. تو یہ ساری حدیث کو کمبائن کر کے کچھ اسکالر یہ بھی کہتے ہیں کہ نیوکلیئر وار ہونی ہے کیونکہ دھواں بہت ہیوج ہے, وہ چھا جائے گا آسمان میں. اور پھر نیوکلیئر ونٹر کی طرف اشارہ ملتا ہے. نیوکلیئر ونٹر کیا ہوتا ہے کہ یعنی سن جب بلاک ہو جاتا ہے ایک نیوکلیئر اٹیک کی وجہ سے تو گلوبل وارمنگ بند ہو جائے گی اور اس کے بعد کراپس اگنا بند ہو جائیں گی اور قحط سالی ہو جائے گی. تو رین جیسے نا قحط سالی یہ نہیں ہے کہ بارش نہیں ہوگی, قحط سالی ہے کہ بارش ہوگی لیکن زمین کچھ اگائے گی نہیں. اس سے بھی کچھ اسکالر یہ اخذ کرتے ہیں کہ جب نیوکلیئر اٹیک ہوتا ہے گاما ریڈیشن, وہ ظاہر ہے ڈیڈلی ہے گاما ریڈیشن, اس سے چہرے بھی مست ہوتے ہیں اور لٹرلی اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ پتھروں کی بارش کی طرح ہوتا ہے. کائنیٹک انرجی اتنی ہوتی ہے. اوبویسلی جب یورینیم پھٹتا ہے, یورینیم ہوتا ہے نا اس میں نیوکلیئر فیشن ہوتی ہے تو وہ چین ری ایکشن ہوتا ہے, پھٹتا جاتا ہے. تو کچھ علماء نے اللہ معاف کرے نیوکلیئر اٹیک کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. اور جو پاگل پن اس وقت نظر آ رہا ہے, اللہ نہ کرے جس طرح سے چل رہا ہے وہ امریکہ کہیں نیوکلیئر بم ہی نہ گرا دے ایران پہ, اللہ نہ کرے. اینی وے یہ سارے قیاس آرائیاں ہیں. دین اگین ہم بطور انسان ایک حد تک بات کر سکتے ہیں اصل میں کیا ہونا ہے, اللہ نوز بیسٹ. اصل مقصد ہمارا ہے ان حدیث سے کہ ہم نے تیاری کیا کرنی ہے. اصل مقصد جو ہے نا وہ یہ ہونا چاہیے, بجائے کہ ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں ان ڈسکشنز میں جائیں. جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ تو ہونا ہے. اصل میں ہم نے اپنی پروٹیکشن انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کرنی ہے, اور اس سے یہ سیکھنا ہے کہ وی نیڈ ٹو یونائٹ, وی نیڈ ٹو بیکم پولیٹیکلی ایکٹیو انشاءاللہ, اور امت کا کانسیپٹ ہم نے واپس لے کر آنا ہے. اور جو آگے سورہ کہف میں کمال کی پروٹیکشن کی لیئرز بتائیں اللہ تعالیٰ نے, ان کو اڈاپٹ کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے, تو یہ ثابت ہوا کہ ساری حدیث میں آپ سامنے رکھی کہ مے بی اللہ نہ کرے نیوکلیئر اٹیک کا بھی ایک وہ تھوڑا سا کچھ علماء نے اشارہ کیا اس طرح, واللہ عالم. اسی طرح کچھ نے جو ہے وہ کہ ایسڈ رین ہوگی, کچھ زمین اگائے گی نہیں, اس طرف اشارہ کیا کہ مے بی وہ بھی کوئی ایسا ویدر ایکسٹریم ہو جائے گا, گلوبل وارمنگ ایسی ہو جائے گی, یا گلوبل وارمنگ کے اپوزٹ ہو جائے گا نیوکلیئر ونٹر جس سے کہتے ہیں. وہ حدیث میں آپ سامنے رکھتا ہوں جو اصل میں وہ ہے. اچھا, ایک اور حدیث ہے سنن ابی داؤد کی, دا گریٹ بیٹل, دا ملحمۃ الکبریٰ, دا کانکویسٹ آف کانسٹینٹینوپول اینڈ دا ایمرجنس آف دجال will occur within 7 months. اس حدیث میں 7 month کا ذکر ہے. تو اسکالرز کہتے ہیں 6 years between the war and the conquest. ملحمہ اور قسطنطنیہ میں 6 سال کا وقفہ ہے, اور آفٹر دا کانکویسٹ 7 مہینے کا وقفہ ہے دجال کے خروج ہونے میں. ان دو حدیث سے جو ہے وہ یہ ثابت ہوتا ہے. اب یہ جو سویئر گلوبل فیمن والی حدیث ہے وہ میں آپ سامنے رکھنے والا. یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بفور دجال اپیئرز دیر ول بی 3 difficult years. دجال اس سے پہلے آئے 3 مشکل سال ہوں گے. نمبر 1, in the first year Allah will command the sky to withhold 1/3 of its rain and the earth to withhold 1/3 of its produce. اس میں بہت کی ورڈز ہیں. اللہ will command. اوکے, حدیث میں عقیدہ بھی بتایا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشورڈ کہ مسلمانوں کا عقیدہ نہ خراب. کیا الفاظ ہے؟ اللہ ول کمانڈ. یہ نہیں ہے کہ دجال ول کمانڈ, ٹھیک ہے, یا دجال ول ڈو دس. دجال بھی اگر کچھ کر رہا ہے تو کون اس کو جو ہے وہ کرنے دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور ایسے ہی لوگ دجال سے بچیں گے جن کا عقیدہ بڑا سالڈ ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ ول کمانڈ دا اسکائی ٹو ودہولڈ 1/3 of sun and earth to withhold 1/3 produce. In the second year اللہ تعالیٰ کمانڈ کریں گے آسمان کو to withhold 2/3 of its rain and the earth to withhold 2/3 گئی. In the third year
He will command the sky to withhold all of its rain, and not a single drop will fall, and the earth to withhold all of its produce, and nothing will grow. کہیں بھی کچھ گرو نہیں ہوگا. All cloven hoofed animals will die. تمام مویشی بھینسیں بکرے میرے خیال اس سے یہ مراد ہے وہ مر جائیں گے, except those that Allah wills. It was said, Ya Rasulullah, what will people live or eat at that time? He said, تحلیل, تکبیر, تسبیح and تحمید will be your diet, will be your food. تحلیل کیا ہے؟ الحمدللہ, سبحان اللہ, تسبیح, تکبیر, اللہ اکبر, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ. تحلیل لا الہ الا اللہ, تکبیر اللہ اکبر, تسبیح سبحان اللہ and تحمید الحمدللہ. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ تمہاری خوراک ہوگی اس ٹائم پہ جب قحط سالی ہوگی. اور اس میں بہت ڈیپتھ ہے اس حدیث میں کہ یہ جو ذکر ہے یہ عقیدہ ریوائز کرواتا ہے نا کہ اللہ ہے سب کچھ. کیونکہ دیکھیں دجال کے لیے گراؤنڈ سیٹ ہی تب ہوگا جب لوگ بھوک پیاس کا شکار ہوں اور زمین کچھ اگا نہیں رہی ہوگی. اب اس سے کیا مراد ہے؟ مے بی سپلائی, فوڈ سپلائی چین کا سسٹم کولیپس ہو جائے گا. جیسے کووڈ آپ کے سامنے ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. یعنی صحابہ نے جب یہ حدیث سنی ہوگی تو ان کے لیے شاید مطلب کسی کے دل میں آیا ہو کہ مے بی وہ ویژولائز نہ کر پایا ہو کوئی ایک آدھا, لیکن ہم سب نے تو دیکھیں کووڈ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ کووڈ میں کیا ہوا تھا. سارے گھروں میں بند ہو گئے تھے, سارے جو ہے نا وہ فوڈ کو جمع کرنے لگ گئے تھے ڈر سے کہ فوڈ سپلائی سارا کولیپس ہو جائے گا, فوڈ سپلائی چین کولیپس ہو جائے گی. تو یہ بھی ایسا ہی دور ہوگا کہ نہ کھانے کو کچھ ہوگا, نہ جو ہے وہ بارش ہو رہی ہوگی, اور عین اس موقع پہ دجال آ کے پھر جہاں کہے گا وہاں گرینری آ جائے گی, ویدر کو ٹھیک کر دے گا, آبویسلی اللہ ہی اسے اجازت دیں گے, اور لوگوں کو کہے گا میں تمہیں کھانے کو دیتا ہوں, اور لوگوں کو کہے گا کہ مجھے فالو کرو, اور وہ بہت کیرزمیٹک فگر ہوگا, وہ ایک کیرزمیٹک لیڈر ہوگا. اب یہ بھی ایک ظاہر ہے ایک ڈسکشن موجود ہے کہ وہ کانا ہوگا. دیکھیں حدیث میں بالکل آتا ہے اس کی جو فزیکل اپیرنس ہے